وصل على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو یعنی کہ 12 ربیع الاول کو اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، اور وہ سانحہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ جب دین کا کام مکمل ہو گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو مکمل طور پر پہنچا دیا، پھر رب تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ اشارات نبی علیہ السلام کو ملے۔ سورہ نصر کا نزول اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ ساری آیات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب دنیا میں آپ کا ٹھکانہ بہت کم رہ گیا، اور اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، حقیقت ہے یہ کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جانا ہی جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے، یہ غزوہ سے واپس نہیں آئے جو عام معمول تھا آپ کا جنت البقیع کے اندر جانا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے 28 صفر المظفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں مدفون شہداء اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی رقت آمیز دعا مانگی، اور وہیں سے سر میں درد شروع ہوا، اور جب گھر تشریف لائے تو سر کے اندر درد جاری تھا۔ یہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو معمول کے مطابق ازواج مطہرات کی جو باریاں بنائی ہوئی تھی ان کے اندر بھی تشریف لے جاتے رہے، اور مسجد نبوی کے اندر بھی جا کر امامت کی جو ذمہ داری جو کام تھا اس کو بھی آپ نبھاتے رہے۔ جب تکلیف بڑھ گئی اور غلبہ تکلیف کا بڑھ گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، تشریف رکھتے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ میرا ٹھکانہ عائشہ کے پاس ہو جائے۔ باقی ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو قبول کیا اور اس چیز کی اجازت دے دی سب نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کا قیام ہے، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معمول کے مطابق پہلے معوذات وغیرہ پڑھ کر دم کرتے تھے، وہی چیزیں پڑھ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں جھونک مار دیتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر پھیر دیتی۔ روایات میں آتا ہے وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت کو کچھ عرصہ کے لیے پسند کر لے، اور چاہے تو اس چیز کو پسند کر لے جو اللہ رب العزت کے ہاں اس آدمی کے لیے ہے۔ فاختار ما عنده، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ رب العزت کے پاس اس آدمی کے لیے موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بن گئی رونے کی وجہ سے، اور قریب تھا کہ یہ اٹھ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگ جاتے، لپٹ جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا کہ ابو بکر اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں، اپنے آپ کو سہارا دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن پھر عصر کی نماز اور مغرب کی نماز بھی مسجد نبوی کے اندر پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اور اس بے ہوشی کی وجہ بخار کی شدت یا تکلیف کی شدت ہے۔ تو اللہ کے نبی بار بار وضو فرماتے ہیں اور پھر اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں جا کر نماز پڑھاؤں، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو لوگوں سے سوال کرتے ہیں اصل الناس کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب ملتا ہے کہ لا وہم ینتظرون، لوگوں نے بھی نماز نہیں پڑھی بلکہ وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب صحابہ بیٹھے تھے ان کو یوں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کے زمانے میں وفات سے کچھ دن پہلے مسجد نبوی کی طرف سارے کھلنے والے دروازے وہ بند کروا دیے اور فرمایا کہ سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اب اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ میری وفات کے بعد ابو بکر امامت خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور یہاں پہ جو بالکل قریب ایام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، تو یہاں پہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت اور امامت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھائی۔ اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ
اسی طرح سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، جب خراب ہوئی کچھ افاقہ ہوا تو مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور کسی نماز کا وقت تھا، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو جب نبی علیہ السلام کی آمد کا علم ہوا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارے سے اشارہ کیا، الزم مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ اور یہاں پہ ایک باریک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں محدثین اکرام، وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کون ہے جو ابو بکر کی امامت سے انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر ابو بکر صدیق کو اپنے امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیا۔ 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کے مسئلے پہ پڑھائی۔ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو حجر مبارک کا پردہ اٹھایا فجر کی نماز میں، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے اللہ کے نبی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور قریب تھا کہ صحابہ نماز کو توڑ دیتے اور پیچھے ہٹ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان کو ہوا کہ اپنی نماز کو پورا کریں۔ صحابہ نے یہ نماز پڑھی اور معمول کے مطابق، اور کچھ یہ بھی سمجھا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر ہے، اپنے کاموں پہ چلے۔ جب دن اوپر کو چڑھا، سورج اوپر کو چڑھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا کرے، اللہم من رفیق الاعلیٰ، کہ اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹی مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری کے اندر اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب اس بیماری سے میں واپس نہیں آؤں گا، کہ اس بیماری کے اندر میرا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے آ کر ملیں گی۔ اس چیز پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، اور روایت کے اندر آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جسم سے پرواز کیا تو اس وقت مجھے جو خوشبو آئی، ایسی خوشبو کبھی زندگی کے اندر بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داں ہاتھ مبارک اوپر اٹھا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت روح پرواز کر گئی
ادارہ ہاتھ بھی نیچے کی طرف آ گیا اور پورا جسم ڈھلک گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی